محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبھی حضرات قریب آ کر بیٹھ جائیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 92، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان: اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر تشریف لایا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ اتخذتم العجل، بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اس آیت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس روشن معجزات لے کر تشریف لائے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جانا ہوا، جب آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے بہکانے سے گائے کو معبود بنا لیا اور گائے کی پوجا کر کے انہوں نے کفر کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روشن نشانیاں دیکھ کر بنی اسرائیل بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے تو ان یہودیوں کا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنا ان کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزات دے کر دنیا میں بھیجا، عصا کا معجزہ کہہ لیں کہ جن کے ذریعے سے جادوگروں کے تمام تر زور کو مغلوب کیا، اور جادوگر بھی پکار اٹھے کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو چیز ہے یہ کسی انسان کی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو روشن نشانیاں دے کر کے بھیجا، تشریف لائے، مگر اس کے باوجود جب آپ کوہ طور پر گئے تورات شریف کو لینے کے لیے تو وہ قوم بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئی۔ وہ سامری جو جادوگر تھا اس نے دیکھا تھا حضرت جبرائیل امین کو آتے ہوئے کہ جس گھوڑے پر آپ سوار تھے اس گھوڑے کے ٹاپ جہاں پڑتے تھے تو وہاں پر سبزہ اگ جاتا تھا۔ تو جادوگر نے سمجھ لیا کہ کچھ نہ کچھ بات تو اس گھوڑے اور گھوڑے پر سوار ہونے والے پر کے اندر کچھ نہ کچھ بات تو ہے۔ تو اس گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور سونے چاندی کو پگھلا کر کے ایک گائے کی صورت میں جو ہے ایک بچھڑا بنایا، اور جب وہ تیار ہو گیا مکمل تو اسی مٹی کو اس بچھڑے کے منہ میں ڈال دیا۔ تو مٹی کا بچھڑے کے منہ میں ڈالنا تھا کہ وہ بولنے لگا، بچھڑا جو ہے آواز کرنے لگا۔ تو سامری نے کہا تم تو کہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہیں اللہ سے کلام کرنے کے لیے، دیکھو یہ بول رہا ہے، دیکھو یہ بول رہا ہے، لہٰذا اس کی پوجا کرو۔ اب جانتے ہیں کہ لوگ جب کوئی ایسی چیز دیکھتے جو خلاف عادت ہو تو اس کو حق ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی حال اس قوم کا ہوا کہ وہ بت کے اس گائے کے پوجا میں شریک ہو گئے، مبتلا ہو گئے۔ تو اس آیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جب تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر کے آئے پھر بھی تم اس کے بعد بچھڑے کی پوجا میں لگ گئے، اور تم تو بڑے ظالم تھے۔ تو جنہوں نے دیکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کیا نشان لے کر کے آئے تھے، ان کے آبا و اجداد کتابوں میں پڑھا، تورات میں پڑھا، اپنے آبا و اجداد سے سنا، اس کے باوجود وہ قوم کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ قوم
شرک میں مبتلا ہو گئی تو وہ قوم کیسے حضور پر ایمان لاتی؟ وہ قوم حضور پر ایمان کیسے لاتی؟ اسی کا ذکر اس آیت میں کیا کہ اگر وہ حضور کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کر رہے ہیں تو ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس آیت سے معلوم یہ بھی ہوا کہ گائے کی جو عبادت ہے یہ قدیم عرصے سے چلتی آ رہی ہے۔ گائے کی جو عبادت ہے یہ بہت پرانی قدیم عرصے سے چلتی آ رہی۔ مسلمانوں کو گائے ذبح کرنے کا حکم ہے، اس کی تعظیم کی اجازت نہیں ہے نا، کہ اس میں کافروں سے مشابہت ہے اور کافروں سے مشابہت ممنوع ہے نا۔ نیز یاد رہے کہ اس سے پہلے آیت نمبر 51 میں اس واقعہ کا اجمالی ذکر گزر چکا ہے، جس کو میں نے اس سے پہلے بھی میں جو ہے بیان کر چکا ہوں، ہے نا۔ اور یہاں دوبارہ اجمالی طور پر اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ یہودیوں پر قائم کی گئی حجت مؤکد ہو جائے، ہے نا۔ اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 85 تا 98 میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ تو ہمارے یہاں کہاوت بھی ہوتی ہے کہ جب کہیں رشتہ کرنے جاتے ہیں یا دوستی کسی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی خاندان دیکھ کر کے کرنا ہے نا، یا دوستی کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ان کے چال چلن کو دیکھ کر کے کرنا، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر کے اس سے دوستی کرنا۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے خاندان سے پتہ چلے گا کہ اس کا رہن سہن کیسا ہے، اس کا طرز عمل کیسا ہے، اس کے بولنے کے طریقے، معاف کرنے کا سلیقہ، یا پھر کسی کے ساتھ جھگڑنے والے معاملات، اگر اس کے خاندان میں وہ چیز آ رہی ہے تو اس کے اندر بھی وہ گن کچھ نہ کچھ رہے گا، ہے نا۔ تو یہودیوں کا جو معاملہ ہے، اس سے پہلے جتنی آیتیں گزری ان سب میں ایک ایک بات کرے، اسٹیپ بائی اسٹیپ بتدریج کے یہی چیز موجود ہے کہ ہر لمحہ اللہ نے ان پر احسان فرمایا، ہر وقت احسان فرمایا، اور وہ کیا کرتے رہے؟ اس احسان کو فراموش کرتے رہے، بلاتے رہے۔ کیا کیا کہ کبھی رحمت کی بارش برسائی، کبھی آسمان سے من سلوا نازل فرمایا، کبھی فلاں پریشانی سے اللہ نے بچایا۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ جب تک پریشانی میں تھے اللہ کو یاد کیا، جیسے پریشانیاں ہٹی اب وہ ایسے ہو گئے دشمن بن گئے، ہے نا، دین کے دشمن میں ایسا ہو گیا کہ اب اسے کچھ پتہ نہیں۔ بہت سارے واقعات انہی آیتوں میں جو پہلے ذکر کیا گیا ہے ان میں آئی۔ اس آیت میں بھی اور اس سے پہلے والی آیت جو کل بیان کیا گیا اس میں بھی اسی کا ذکر تھا کہ یہ لوگ جو ہے ہر لمحہ اپنی بات کو بدلنے والی قوم تھی یہ، ہے نا۔ اور آج بھی یہی ہوا۔ اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ جب یہ لوگ اپنے جن کو یہ مانتے ہیں، جن کی کتابوں کو یہ مانتے ہیں، تورات مقدس جن کو یہ مانتے ہیں، جب ان کو ماننے کے باوجود ان پر ان کا عمل نہیں ہے تو پھر یہ قرآن مانیں گے، ہے نا۔ تو اس لیے انہوں نے انکار کیا۔ یہ کیا کیے؟ جو باتیں اپنے لحاظ کی تھی ان باتوں پر عمل کیا، جو باتیں اپنے لحاظ کی تھی کہ بھائی ان باتوں کے ذریعے سے ہمارا فائدہ ہے، بظاہر اس کو لگ رہا ہے، ان باتوں کو لیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جن چیزوں میں ہم کو لگتا ہے کہ بظاہر اس میں فائدہ ہے، یہ ہماری ظاہری آنکھیں دیکھ رہی ہے، لیکن بباطن کیا ہے وہ خدا بہتر جانتا ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو پہلے اس کو چیک کرنے کے بعد وہ کام کرتے ہیں، مگر اس کام کو شروعات میں یہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اوپر کا ظاہر دیکھنا ہمارا کام تھا، لیکن کیا ہوگا وہ بہتر خدا جانتا ہے۔ ہم رشتہ داریاں کرتے ہیں تو خاندان دیکھتے ہیں، تعلیم دیکھتے ہیں، تربیت دیکھتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا دیکھتے ہیں، مال و متاع سب کچھ دیکھتے ہیں، اور یہ چیزیں دیکھنے کا حکم بھی ہے، مگر سب کچھ کہتے ہیں بہت اچھا ہے، لڑکا بہت اچھا ہے، بہت محنتی ہے، بہت خوبصورت ہے، گھر بار اچھا ہے، سب کچھ کاروبار اچھا ہے، لیکن پھر کچھ دن کا شادی کے کچھ دن کا پتہ چلتا ہے کہ پھر وہی جو رشتے ہیں اس میں جو ہے خرابیاں آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو پتہ چلا ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں لیکن باطن کیا ہے وہ خدا بہتر جانتا ہے۔ تو ان کو لگتا تھا کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے، ان کا ظاہر یہ بہتر ہے، لیکن باطن کیا تھا وہ ان کے لیے بہتر نہیں تھا، ہے نا۔ تو انہوں نے اپنی بہتری کو، بھلائی کو جہاں دیکھا ان چیزوں کو لیا، اور جن میں لگا کہ اس میں کٹھنائیاں ہیں، ان میں عبادت کرنی پڑیں گی، اس میں فلاں چیز سے رکنا پڑے گا، تو ان چیزوں کو وہ چھوڑنا شروع کیے۔ جیسا کہ مچھلی کے شکار کے تعلق سے میں نے کل کہا تھا کہ اللہ نے ان کو کہا کہ شکار مت کرنا، مگر انہوں نے شکار کیا۔ جیسا کہ من سلوا کے تعلق سے تھا کہ کھانا آج کے لیے کل کے لیے بچا کے مت رکھنا، مگر انہوں نے بچا کے رکھا، ہے نا۔ انہوں نے
بجا کر کہا تو اللہ کی نعمتیں ملتی رہیں اور وہ ناشکری کرتا رہا. اور قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم، تم لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا شکریہ ادا کرو تمہیں اور اضافہ کر دیا جائے گا. ولئن کفرتم، اور لیکن تم انکار نہ کرنا. کفر کا معنی ہوتا ہے انکار. عذاب شدید، کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ سخت ہے نا. تو ہم اپنے سوچ کے مطابق کام کرتے ہیں ہے نا، لیکن اصل کیا ہے، اس میں منافع کیا ہے، کیا نقصان ہے، وہ خدا بہتر جانتا ہے. تو یہودیوں کا، ان کا پوری قوم کا یہی معاملہ ہے. اور آج بھی دیکھ لیں آپ، فلسطین جو ہے ابھی یہ جو جنگیں چلی ہیں، سبھی جانتے ہیں کہ اسرائیل کو، یہودیوں کو کس طریقے سے مارا گیا تھا. آپ لوگ بہتر جانتے ہیں. کہیں چھپنے کی جگہ نہ تھی، مگر وہ کیا ہوا کہ فلسطینیوں نے ان کو تھوڑی سی جگہ بیٹھنے کی دے دی. اور آج حال یہ ہے کہ وہی لوگ فلسطین کو ہتھیانے پہ اڑے ہوئے ہیں ہے نا. تو یہ جو یہودی قوم ہے، یہ پہلے ہی سے جو ان کے معاملات تھے وہ ٹھیک نہیں تھے. دغا باز قوم، دھوکے باز قوم، جو قوم خدائے وحدہ لا شریک کے احکام کو پس پشت ڈال دے اور یہ سوچے کہ بھائی نہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، اس قوم سے آپ اور ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں ہے نا. جو قوم اپنے نبیوں کو شہید کرے، جو قوم اپنے نبیوں کو شہید کرنے پر آمادہ ہو جائے، انہیں تکلیفیں دے. وادی تیہ کو دیکھ لیں آپ ہے نا، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ چلو ہم کو قوم عمالقہ سے جنگ کرنا ہے، تو انہوں نے کیا کہا، قرآن میں موجود ہے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر کے لڑیے، ہم تو یہیں بیٹھ کر دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے نا. جس قوم کو فرعون کے چنگل سے آزاد کرایا گیا تھا، فرعون کے وہ مظالم تھے، ظلم کی انتہا تھی، آزاد کرایا گیا، اور پھر دریائے نیل سے سلامت پار کرائی گئی ہے نا. سب ڈوب گئے مگر اللہ نے انہیں بچا لیا. جب بچ گئے تو کہا کہ آپ اور آپ کا قوم، آپ کا اللہ لڑے، ہم یہیں بیٹھے دیکھیں گے ہے نا. تو جو قوم اللہ کے احکام کو نہیں مانا، اپنے نبیوں کو شہید کرنے پہ آمادہ ہو گئے، تو اس قوم سے ہم اور آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو ایسے لوگوں کی صحبت و سنگت سے بچائے اور ہم تمام کو احکام خداوندی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ الرحمن گفتگو آگے ہوتے رہیں گے. اللہ تبارک